نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تسأموا، سام کا معنی تھا اکتا یا نہ، فرمایا اس بات سے نہ اکتاؤ ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل، یہ کہ لکھو تم کسی معاملے کو، وہ چھوٹا ہو، صغیرن کا معنی چھوٹا ہوتا ہے، او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجل ہی، اس کا جو وقت ادا کا جو تعین ہے اس کے ساتھ لکھ دو، اس کے اجل کے ساتھ لکھ دو، یعنی اس کی جو مدت طے کی ہے اس مدت کے ساتھ اس معاملے کو لکھ دو۔ اس بات سے نہ بتاؤ کہ معاملہ زیادہ ہے، بار بار کرنے پڑ رہے، نہیں، یا یہ کہ معاملہ چھوٹا ہے یا معاملہ بڑا ہے، لکھ لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے کہ تم اس کو لکھو، تحریر کو، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، اللہ کے ہاں زیادہ یہ انصاف والی بات ہے۔ اور فرمایا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ شہادت کو زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے۔ تحریر جب موجود ہوگی تو شہادت بھی زیادہ قائم رہے گی اور اس میں بھی مغالطہ نہیں لگے گا۔ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی اس تحریر کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، اللہ کے ہاں بھی زیادہ انصاف والی بات ہے، اس لیے کہ جب انصاف سے ہٹو گے تو اللہ کی ناراضگی لوگے، اس لیے اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ اس کی تحریر لکھو، اور اسی طرح شہادت کو بھی زیادہ قائم رکھنے والی ہے، شہادت اس تحریر کے مطابق قائم رہے گی، اور اس میں اگر کوئی غلطی وغیرہ ہوئی تو تحریر دیکھ کے یاد کر لیں گے، دوبارہ ذہن میں سارا واقعہ ان کے دوبارہ آ جائے گا، اور شک میں نہ پڑو، یہ اس کے زیادہ اس کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تمہیں اعتماد ہوگا، یہ نہیں کہو گے کہ اس کی مقدار اتنی تھی، اس کی جنس اتنی تھی، اس کا فلاں اتنا تھا، تمہیں معلوم ہوگا کہ تحریر لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کے اوپر گواہ ہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها، الا یہ کہ تجارت حاضر ہو، موجود ہو اور نقد ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم بے شک نہ لکھو۔ ادھر مشتری نے، خریدنے والے نے پیسے دیے، بائع نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی، اس میں کوئی ادھار نہیں ہے، تو اگر تجارت حاضر ہے، موجود ہے، تو اس میں نہ لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی صورت کے اندر کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی، لوگ جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور بیچنے والا وہ چیز دیتا ہے، لے کے آ جاتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے ادھار ہے کل کو لینا ہے، وہ کہے گا ایسی چیز تھی، وہ کہے گا ایسی تھی، سمن اتنا تھا، وہ کہے گا اتنا تھا، پریشانی نہیں بنے گی، تو اس میں پریشانی نہیں بنتی، پریشانی بننے کے چانس بہت کم ہے، اس لیے فرمایا اس میں نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تدیرون حاضر موجود، تدیرون یہ ادارت سے ہے، یعنی وہ معاملہ تمہارے درمیان وہ اسی طرح دائر ہے، چلتا ہے، یدن بیدن نقد یعنی چلتا ہے، تو وہ معاملہ جو تمہارے درمیان نقد چل رہا ہے تو اس میں آپ تحریر نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس میں بھی فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ اس میں بھی بنا لو۔ اب ترجمہ دیکھیے، فرمایا الا ان تکون تجارت، الا یہ کہ تجارت موجود ہو، تدیرونها بینکم، اور اس کا معاملہ تمہارے درمیان کیا ہو، چل رہا ہے، چلتا ہے معاملہ اس کا، تو اس کا معاملہ تمہارے درمیان چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو کوئی تمہارے اوپر اس میں حرج نہیں ہے کہ اللہ تکتبوها، تم اسے نہ لکھو۔ تدیرونہا کا معنی پہلے بھی سمجھا دیا کہ یہ ادارت سے ہے، ادارت کا معنی کہ وہ معاملہ تمہارے درمیان نقد ہو رہا ہے، نقد چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور اس میں بھی فرمایا کہ گواہ بنا لو جب تم بیع کرو، نہ لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں گواہ پھر بھی بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اللہ رب العزت نے ان دو لفظوں کے اندر ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ نقصان نہ دیا جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ کو۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاتب کے ساتھ زیادتی ہو، ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے گواہ کے ساتھ زیادتی ہو، اس لیے کہ اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو یہ عدالت کا نظام گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دو چیزوں پر تو عدالت ہے، کتابت اور شہادت پر۔ شاہد جو ہے گواہی دینے والے ہیں، آپ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی قیمتی مصروفیات کو چھڑا کر گھنٹوں ان کو عدالت میں رسوا کرتے ہو، یا وہ دور سے انہوں نے آنا جانا ہے ان کو جب بلائیں گے تو وہ خرچہ نہیں دو گے تو وہ پریشان ہوں گے، کیسے آئیں گے؟ اس لیے ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ اسی طرح کاتب ہے، وہ اس کو بلا لیتے ہیں لکھوانے کے لیے، وہ لکھ کے دیتا ہے، اس کی جو مزدوری ہے وہ اس کو نہیں دیتے۔ یا خام خواہ کاتب کو بھی عدالتوں میں کھینچتے پھرتے ہو، اور اس کا قیمتی وقت ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے بیٹھا ہے، تو آپ اسے پریشان کرو گے تو یہ لکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس کو پریشان کرو نہ گواہوں کو پریشان کرو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، آج کے زمانے میں تو گواہی دینا لوگوں نے عذاب بنا دیا ہے، جو گواہی دیتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تھانے والے اس کو پریشان کرتے ہیں بار بار بلا کر، اور گھنٹوں وہاں بیکار بٹھائی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو عدالت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ فسق ہوگا، یعنی یہ گناہ ہوگا تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہیں اپنے احکامات سکھاتا ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے معاملات تمہیں سکھلا دیے، تو تمہارا فائدہ کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا احسان مانو۔ اللہ سے ڈرو گے تو ان معاملات کے اندر دو نمبری نہیں کرو گے، ان معاملات کے اندر جیسے اللہ نے بتایا ہے اس سے حد سے زیادہ آگے نہیں نکلو گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، کل کا معنی ہر ہوتا ہے، اور اللہ شیء کا معنی چیز، علیم کا معنی جاننے والے، ہر چیز کو جاننے والے۔ جب اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے مخفی نہیں۔ جب مخفی نہیں ہے تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ جو اچھائی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی بچ نہیں سکتا۔ ہاں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضًا، اگر تم سفر پر ہو اور تمہارے پاس کاتب نہیں ہے، لکھنے والا موجود نہیں ہے، تو وہاں گنجائش ہے کہ تم نہ لکھو۔ لیکن اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے بائع کو اجازت دی ہے کہ وہ رہن پہ قبضہ کر لے۔ وہ رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لے کے رکھ لے کہ جب تک تم مجھے پیسے نہیں دو گے میں اس وقت تک تمہاری چیز تمہیں نہیں دوں
ایسے اس کو کہتے ہیں رہن رکھوانا۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا معاملہ کیا ہے، اب بھائی کو اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے کہ یہ میرے پیسے مجھے دے گا یا نہیں دے گا، بھائی نے وہ چیز اس کے سپرد کر دی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ بھائی اس سے کوئی چیز دے کر بطور رہن کے رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر رہن پہ قبضہ کر لو اپنا اطمینان کو بڑھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں بَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اگر تم سفر پر ہو، نہ پاؤ تم قادر کو، تو فریحان مقبوضہ، تو رہن جو ہے اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر مطمئن ہو جائے تمہارا بعض سے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو جس کے اوپر اعتماد کیا گیا وہ اپنی امانت کو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہ اپنی امانت کو ادا کر دے۔ انہوں نے اعتماد کر لیا، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ امانت کو جو اس کے ذمہ ہے اس کو پورا کیا کر دے، ادا کر دے۔ اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرے۔ اللہ رب العزت نے یہ خاص انداز قرآن کریم میں رکھا ہے کہ جہاں بھی احکامات آتے ہیں اور وہاں لوگوں کو اللہ رب العزت ترغیب دلاتے ہیں اور اپنے احکامات کو بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ شروع میں بھی بتا دیتے ہیں، آخر میں بھی بتا دیتے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ایمان بالآخرہ، آخرت پر جو ایمان ہے اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ آخرت پہ تمہارا ایمان ہے تو تم اس کے اندر ہیرا پھیری نہ کرو، پوری اس چیز کو ادا کر دو۔ اس لیے کہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے جن کے اندر ہر آدمی احتیاط کر سکتا ہے۔ ایک یہ ہے اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ آخرت پر ایمان ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں یہاں قانون کی گرفت سے بچ جاؤں گا، اگر میں یہاں لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤں گا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں ان پر عمل کرنے کو یہ سہل بنا دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اگر کوئی ایک ہی آدمی گواہی دینے والا ہے تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ گواہی دے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت سے لوگ ہیں تو پھر یہ گواہی فرض کفایہ ہے، کوئی دے دے تو باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی گواہی نہ دے تو پھر گناہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ گواہی نہیں دیں گے تو مسلمانوں کے حقوق کیسے محفوظ ہوں گے، کیسے حق والے کو حق ملے گا؟ تو اس لیے گواہی دینے سے جی نہیں چرانا چاہیے، گواہی دینے سے پہلے تہی نہیں کرنی چاہیے، گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک اس کا قلب جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ زبان تو گناہ گار ہوگی، ہاں جی، اور قلب جو ہے جو اس کے جو افعال ہیں، قلب کے اندر چیزیں گھومنے والی ہیں، دل کے اندر جو چیزیں گھومنے والی ہیں وہ اگرچہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، مگر جب وہ گواہی نہیں دے گا تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو گواہی نہیں دے گا اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ باقی بھی چیزیں اعضاء گناہ گار ہیں مگر دل خاص طور پر گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے ان معاملات کے اندر جیسے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے اسی طرح کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو تم گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو تو اس کی معاملہ جب ادھار ہو تو اس کی تحریر ضرور مرتب کر لینی چاہیے، تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو تمہارے درمیان نقد چلتا ہے
تو اس معاملے کے اندر گواہ اس میں بھی بنا لینے چاہیے، تحریر کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گواہوں کو اور نہ ہی لکھنے والے کو، دونوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تحریر کس کی طرف سے لکھی جائے گی؟ جس کے ذمہ حق ہے، جس نے قرضہ دینا ہے، جس نے اپنا حق ادا کرنا ہے، تحریر اس کی طرف سے لکھی جائے گی۔ اور فرمایا اگر تم سفر میں ہو تو سفر میں تو تحریر نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ کاتب نہیں ہے۔ اگر تو کاتب ہے یا تو لکھنے کا انتظام ہے پھر تو لکھ لینی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر بطور رہن کے کوئی چیز لکھوائی جا سکتی ہے، تاکہ جس کا حق ہے اس کو اطمینان رہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر بھی مطمئن ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر جس کے اوپر اس نے اعتماد کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، پورا اس کا حق اس کو ادا کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد گواہوں کو خاص طور پہ کہا ہے کہ گواہی سے نہ بھاگو۔ اگر گواہی سے بھاگتے رہو گے تو کس کا حق کیسے ثابت کیا جائے گا؟ اس لیے گواہی اس کو ادا کرنا چاہیے، اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر گواہی کو ادا کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی جو نیت میں دل میں رکھتا ہے، گواہی سے بھاگتا ہے یا گواہ ہے، وہ اس کے دل کی کیا نیت ہے، اس کے کیا جذبات ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی کے مطابق اس کو اس کا اجر، اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کی گرفت بھی ہوگی، وہ گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں یہ جو اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں تحریر سے متعلق، گواہوں سے متعلق، اور بھی بہت سے مسائل بیچ میں جو ذکر کیے ہیں، اللہ رب العزت ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔